السلام علیکم. پروگرام سوالے کے ساتھ میں ہوں ماریہ میمن اور آج سوالے میں خصوصی نشست ہے. ہمارے ساتھ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب موجود ہے. بڑے بزی رہے پورے ہفتے. بڑا ایک جسے کہتے ہیں ڈپریسنگ سا ایک بڑا ہی افسوسناک سا یہ ایپیسوڈ ہے. ہزارہ برادری نے جو احتجاج کیا اس سے متعلق سوال بھی پوچھیں گے اور آبویسلی پھر ان کی وزارت جو بڑی ایک مین سٹریم کردار ہے خان صاحب کی پالیسیز امپلیمنٹ کرانے میں اس پہ بھی ہم کوشچنز پوچھیں گے. بہت شکریہ شیخ صاحب وقت دینے کے لیے. سب سے پہلے تو یہ میں پیچھے دیکھ رہی ہوں یہ جو پورا ایک وال آف یہ کیا ہے, یہ کیا اس کو کیا نام دیتے ہیں؟ مانیٹرنگ وال ہے, یہ کیا وال ہے آپ کی؟ یہ لال اویلی میں لگا ہوا تھا بڑے عرصے کا. میں نے سوچا یہ جگہ خالی ہے, وہاں سے اکھیڑ کے یہاں لگا دیا. ذرا اچھا لگا, فٹ آ گیا پورا. ہم پہ نظر رکھنے کے لیے بھی آپ نے رکھا ہے دیکھیں کہ کون کیا کر رہا ہے. یہ وزارت کا تقاضا ہے کہ پہلے ریلوے میں نہیں اتنا دیکھنا پڑتا تھا لیکن وزارت داخلہ ریلوے ذرا ریلیکس ہی منسٹری ہے, یہ ذرا جوڈو کراٹے والی ہے اور کافی زیادہ ملک کے جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے, معاملات ہیں, اس میں کافی زیادہ اس کا ایکٹیو منسٹری, ایکٹیو رہنا پڑتا ہے. اور ایکٹیو رہنے کے لیے میڈیا کے ساتھ بھی رہنا پڑتا ہے. پہلے کتنے گھنٹے ٹی وی دیکھتے تھے, اب کتنے گھنٹے نیوز نہیں دیکھتا تو اب بھی نہیں ہونا, پہلے دیکھتا تھا. اچھا, تو وزیر اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے تو دیکھ لیتے ہیں لوگ. تو کہاں سے پتہ چلتی ہیں خبریں آپ کو؟ اگر کیونکہ آپ کو سب سے باخبر میرے رہنا پاس ہوگا. اپنی خبریں ہوتی ہیں. اچھا, میں یہ ڈرائیور ہو گئے, کک ہو گئے, یہ سارے لوگ میرے سے محبت کرتے ہیں اور خبریں بڑے آدمی تو نہیں دیتے, جو بیچارے ہمارے لوگ ہیں یہ جو یہ دے دیتے ہیں, جو کھوجی رکھے ہوئے ہیں چھوٹے موٹے آپ ہر لیول پہ, ہر سطح پہ. یہ کیا پرابلم ہے؟ یہ تیسری وزارت داخلہ میں تبدیلی, آپ تیسرے وزیر داخلہ اس ٹینیور میں. نہیں, دوسرا ہی ہوں. پہلے تو پرائم منسٹر کے خود رکھی, پھر ان کے بعد انہوں نے جو ہے وہ ان کو دی. کچھ پتہ نہیں, میں تو دروازے میں داخل ہوا, پرائم منسٹر نے مجھے کہا کہ بھئی پہلے افواہیں ایسی اڑ رہی تھی کہ چینجز ہو رہی ہیں, لیکن میں تو ML1 کرا چکا تھا, ایکنک سے اپروو ہو چکا تھا سب کچھ. میری تو دلچسپی تھی کہ 1.5 لاکھ لوگوں کا روزگار ہے. پرائم منسٹر نے کہا کہ شیخ صاحب آپ نے ادھر جانا ہے, میں ادھر آ گیا. کیا چاہتے ہیں پرائم منسٹر صاحب نے وزیر داخلہ سے؟ کوئی پسند نہیں آ رہا یا ان کو لگ رہا ہے کہ وہ اس طرح شاید ویژن امپلیمنٹ نہیں کر پا رہا؟ بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب بھی تھے, پہلے خود رکھی, پھر اب آپ کو. بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب بھی IB کے چیف رہے ہیں, ان کا نالج کافی تھا اور ہے, لیکن پرائم منسٹر صاحب ذرا یہ بھی کہتے ہیں, چاہتے ہیں کہ میڈیا شیڈیا میں وزارت داخلہ کی ایکٹیویٹی آتی رہے, اور ان کے خیال میں آپ لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں, شفقت کرتے ہیں, تو نہ کریں, اس لیے انہوں نے آپ کو یہ وزارت دے دی. یہ آپ کے ساتھ دوستی ہے, دشمنی ہے, کیا چاہتے ہیں میڈیا کے ساتھ؟ تو آپ کو پالیسی بریف کیا دیا ہے کہ اپوزیشن کو سنبھالنا ہے, میڈیا کو دیکھنا ہے, یہ معاملہ مطلب یہ سارے دیے ہیں, یہ سارے ہیں. اور پرائیورٹی کیا ہے اس میں زیادہ؟ دیکھیں مسئلہ کیا ہے, ساری سیاست تو ہے جی اس کالے کیمرے میں. اگر کٹ ہو جاتا ہے تو بندے 100 ہیں, پتہ نہیں ہے کیوں اتنے پیسے خرچ کرتے ہیں, کروڑوں روپے, اب 600 1200 روپے کا ایک جھنڈا دکھانے کے لیے کہ ہمارے جھنڈے زیادہ ہیں اور ہمارا مسئلہ زیادہ ہے. بات یہ ہے کہ آپ کا بیانیہ کیا ہے, آپ میسج کیا دے رہے ہیں. میسج میں تو انہوں نے لوز کیا ہے. الیکشن میں کہتا تھا, آپ کے پروگرام میں بھی کہا, کبھی آپ بھی ریکارڈنگ لگا دیا کریں کہ یہ الیکشن لڑیں گے, یہ سینٹ کا بھی الیکشن لڑیں گے, استعفے نہیں دیں گے, ایک مارچ ضرور کریں گے, یہ مارچ کے بعد کریں گے, یہ اپریل میں کریں گے, جب بھی کریں گے. اور پرائم منسٹر بھی کل تیاری کر رہے تھے سینٹ کے کینڈیڈیٹوں کی. ہاں ملاقاتیں وغیرہ کر رہے. میں ذرا سیاسی اس پہ آؤں گی, میں ذرا ابھی جو ہزارہ ایشو سے بات کر لیں پھر آگے چلیں گے. 6 دن آپ لوگوں سے 6 دن یہ کرائسس سالو نہیں ہوا. مطلب پیپلز پارٹی کی حکومت کو آپ جو مرضی کہہ لیں, آپ ان سے اگری کریں, ڈس ایگری کریں, وہ بھی کافی دنوں بعد گئے تھے. 48 گھنٹے سر, 48 گھنٹے میں نے دیکھا. اچھا, اگر آپ نے دیکھا تو ٹھیک ہے, میرا خیال تھا وہ بھی 3-4 دن بعد گئے تھے, جو مجھے یاد پڑتا. کرائسس 48 گھنٹوں سے 72 میں انہوں نے سالو کر لیا. 6 دن. دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ وہاں بہت آج کے دور میں وہاں ایک لوگ نہیں تھے, MWM تو ان کی اتحادی ہے, اور آغا رضا صاحب بھی ٹھیک تھے, ہاشم موسوی صاحب بھی ٹھیک تھے, کچھ ایسے لوگ تھے جو ڈسٹربڈ تھے. پرائم منسٹر ان کو بھی چاہتے تھے کہ وہ بھی آن بورڈ ہوں. یہ میں آج پہلی دفعہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں. نام نہیں لیں گے ان کے جو ڈسٹربڈ نہیں لیتے ہیں, نہیں نام لیں گے ان کا. اور ان کی صورت حال مختلف تھی.
سب سے پہلے میں گیا جی ہاں سب سے پہلے میں نیکسٹ ڈے گیا سیکنڈ ڈے گیا. دیکھیں میں تو اسی دن یہ ساری شرطیں جو انہوں نے مانی ہے یہ میں نے پہلے دن مان لی تھی. یہ پہلے دن میں نے ساری شرطیں مان لی تھی ان کے ساتھ. جو کچھ انہوں نے کہا سوائے ایک کہ بلوچستان کی حکومت ختم کی جائے وہ تو ایسے ہی. تو ان کو آپ کی بات پہ یقین نہیں آیا؟ وہ کوئی اور گارنٹیز چاہ رہے تھے؟ اب اگر وہ ذرا چاہ رہے تھے کہ بس میں اللہ انہوں نے احسان کیا بہت اچھا فیصلہ کیا ہے لیکن وہ چاہتے تھے کہ مجھ سے ذرا بڑا سائز ہو اور عمران خان صاحب ہوں. لیکن جب تک وہ گروپ سارٹ آؤٹ نہ ہو جاتا, سارٹ آؤٹ سے مطلب ہے کہ وہ ٹھیک نہ ہو جاتے لوگ, تو اس وقت تک عمران خان صاحب کا جانا, دیکھیں اپوزیشن جو مرضی کا ہے, خدا نہ کرے خدا نہ کرے وہاں کوئی بات ہو جاتی عمران خان صاحب کے ساتھ, لیکن نا شرارتی لوگ بھی تو ہیں نا جی. ہزارہ قبیلہ بڑا عظیم, بڑے زبردست لوگ ہیں, بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں, بڑے پیشنس ہیں ان میں. تو ٹھیک ہو گیا اللہ نے کہا. یہ لگا نہیں مطلب یہ نہیں لگا کہ وزیر اعظم شاید خوفزدہ ہے؟ کیونکہ یہ لوگ کہہ رہے تھے دو باتیں تھی, دو نیٹ کہ یا تو خوفزدہ ہے یا تو جی بڑا ہی ظالم آدمی. یہ سنا ہے نا آپ نے نا 6 دن. دیکھیں عمران خان پہلے بھی ان کے اس میں گیا تھا. اب ان کا کہنا دیکھیں وہاں پہ بلوچستان میں ان بیچاروں کو جان بوجھ کر نشانہ بنایا جاتا ہے. افغانستان میں بھی بیچارے مارے جاتے ہیں اور ایک خاص قبیلے کے لوگ بھی ان کو مار, ضروری نہیں ہے کہ ان کو جو ہے یہ بڑی سینسٹیو سی ڈسکشن ہے. ایتھنک ریلیجیس ہر لائنز پہ بیچاروں پہ لوگ ان کو مارتے ہیں بیچارے. اور ان بیچاروں کو کیونکہ یہ زیادہ مظلوم ہے اور زیادہ غریب اور زیادہ کام کرنے والے لوگ ہیں اور سمجھدار لوگ ہیں, ان کو زیادہ نشانہ بناتے ہیں. سو اس لیے اس میں 6 دن لگے. سو ویسے یہ آپ کی حکومت میں ماشاءاللہ ایک ٹیلنٹ بھی ہے کہ کرائسس کو شاید ایکسٹینڈ کرنا اور پھر اس کا پولیٹیکل حل پھر کوئی اور آ کے آپ کو نکال کے دیتا ہے. تو یہ سیاسی قیادت نے خود سلجھایا ہے معاملہ یا سیاسی حل ہے؟ سارے لوگ ایسے جب کیسز ہوتے ہیں سب لوگ آن بورڈ ہوتے ہیں. دیکھیں ساری نون لیگ وہاں گئی, ساری پیپلز پارٹی وہاں گئی, ایون حیدری صاحب گئے. اندازہ لگائیں غفور حیدری صاحب, یہ تو میرے لیے بڑا ہی عجوبہ تھا کہ سراج الحق صاحب گئے ٹھیک ہے, لیکن غفور حیدری کا مجھے جانا کہ بیٹھے رہو ڈٹے رہو اٹھنا نہیں ہے. یہ تو سر اپوزیشن تو سیاست کرتی ہے نا, جب آپ لوگ خان صاحب وغیرہ نے بھی تو کی ہے نا. سو پرائم منسٹر کی پریسیڈنٹ سیٹ نہ ہو, وہ تو خان صاحب کروا گئے تھے نا ماضی میں. اب کیا نئے رولز جو بنا رہے ہیں اس ملک میں آج جس وقت میں آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں اسلام آباد میں ہائی الرٹ ہے, ٹھیک ہے, لاہور میں ہائی الرٹ ہے, کراچی میں ہائی الرٹ ہے. اب دیکھیں سارے ٹیررسٹ جو ہیں افغانستان میں اکٹھے ہو گئے اور کراچی میں باراکو میں سرگودا میں ایسے لوگ پکڑے گئے ہیں جو اس ملک میں شیعہ سنی فساد کروانا چاہتے ہیں. ایسے لوگ پکڑے گئے ہیں کہ جن کو ایک آدھی لاش چاہیے. سو اس میں پھر وزارت داخلہ کی تو ذمہ داری ہوتی ہے, لیکن اس میں ساری فورسز آن بورڈ ہوتی ہیں. اگر آپ یہ وزارت داخلہ سے یہ توقع کریں کہ ہمارا نیکٹا اتنا ایڈوانس ہوگا کہ وہ جب تک کہ وہ لوگ جو کہ سارے ان اطلاعات پہ نظر رکھے ہوتے ہیں, جن کے اپنے سورسز ہوتے ہیں, جن کا اپنا ایکسپیرینس ہوتا ہے, وہ گائیڈ لائن اور سپورٹ نہیں کرتے تو پھر یہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچتا. سو چلے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. یہ جو معاہدہ ہے جو ان کے ساتھ ہوا ہے, یہ اس میں خوش آئند لفظ بھی استعمال کرتے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آتی اس میں مجھے کچھ بھی خوش آئند, لیکن چلے کچھ ایک ریٹن چیز آ گئی ہے اس میں اب. لیکن اس معاہدے کی ایک تو مجھے بتائیے کہ امپلیمنٹیشن اور پھر اس کی ویلیڈیٹی اور اس کی ویلیو کیا ہے, کیونکہ وعدے تو اور بہت سارے لوگوں سے کیے جاتے ہیں. دیکھیں یہ پہلی دفعہ ایک تحریری معاہدہ ہوا ہے اور اس میں بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ دوسرے نیشنل کی بھی امداد کی جائے. ایک اچھا کام یہ کریں کہ دیکھیں کہ ہم نے افغانستان والوں کی بھی فائنینشیل ہیلپ کی, جو کہ بڑا مشکل ہوتا ہے ٹیکنیکلی. سیکنڈلی آپ یہ دیکھیں کہ ان کا اگر کوئی آئی ڈی کارڈ کا اور پاسپورٹ کا مسئلہ ہے, وہ میں نے چیئرمین کی اور ڈی جی کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ ان کو کوئی ہم ایسا کارڈ جاری کر دیں جس طرح ہم نے افغان مہاجرین کے کیے ہوئے ہیں. تھرڈلی جو ان کا مسئلہ ہے سیکیورٹی کا, ایک اسپیشل سیل بنایا جا رہا ہے جو ان کی سیکیورٹی کو لک آفٹر کرے. باقی عام سے مسئلے ہیں وہ تقریباً
میرا مطلب ہے کہ اس انتظامیہ کو ہٹایا جائے، وہ ہٹا دیا گیا ہے پہلے ہی. ٹھیک ہے. سو جو 2-3 باتیں ہیں وہ میں نے آپ سے. چلیں جی، امید کرتے ہیں کہ دوبارہ اس طرح سے ہزارہ برادری یا کسی بھی کمیونٹی کو پاکستان میں ایسے لاشیں لے کے کئی دن سڑکوں پہ نہ بیٹھنا پڑے. پولیس کا کیا پرابلم ہے سر؟ ابھی آپ آئے ہیں اسلام آباد، پولیس نے بیچارہ 21 سال کا جو بچہ ہے، مطلب مجھے تو اس کی تصویر دیکھ کے اتنا دکھ ہو رہا ہے کہ وہ آپ کچھ بھی کر لیں گے وہ بچہ تو واپس نہیں آئے گا نا. یہ پینک ہے، یہ پریشر ہے، یا ڈرا کے رکھا ہوا ہے آپ نے؟ ایکچولی اس کی بھی بنیادی وجہ دیکھیں نا، میڈیا میں ہر چیز اتنی تیزی سے آتی ہے کہ ہر آدمی، کل ہم نے 4 ڈاکوؤں کو پکڑا ہے لیکن اس کی خبر نہیں آئے گی کہ ہم نے 4 ڈاکو جو ہیں. سر آپ دے دیں گے میڈیا کو، وہ چلا دیں گے. ہمارا جو پولیس کا میڈیا کا سیکشن ہے اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت. 15-16 دن ہو گئے ہیں، ذرا مہینہ کو ہو جائے. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں ان کے ترجمانوں کا بھی برا حال ہے پولیس والوں کے. سر انہیں پتہ ہی نہیں ہے کیسے نئے میڈیا کو رسپونڈ کرنا ہے، بلکہ وہ زیادہ نقصان پہنچا. انہیں تو میڈیا پہ موقف دینا بھی نہیں آ رہا ہوتا. وہ سی سی پی او صاحب نے دے دیا، وہ پھنس گئے. وہ ساری ڈیبیٹ ہی ان کے موقف کے اوپر اگلے 15 دن چلے گی. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. آج کے دور میں ہر محکمے کی اپنی، نادرا کا اپنا اسپوکس پرسن ہونا چاہیے، بلکہ ان کو اسپوکس پرسن جو ہیں وہ آفیسرز اچھے جو ہیں ان کو تعینات کرنا چاہیے. امیگریشن میں ہونا چاہیے، ایف آئی اے میں ہونا چاہیے، کیونکہ کرائمز کی صورت حال ہے اور وہ جو بولتا ہے برا ہی بولتا ہے، آگے سے بھی مسئلہ خراب کر دیتا ہے. ٹریننگ نہیں ہے، لیکن سر ٹریننگ تو ان کی، جنہوں نے مارا ہے ان کی بھی ٹریننگ میں مسئلہ ہے نا، کہ گاڑی روکتے ہوئے بچہ ہی مار دیا، یا مارنا چاہتے تھے. کوئی تحقیقات پتہ چلا کیا ہوا ہے؟ کیا کوئی؟ جی آ جائے گی آج رپورٹ، آپ کے انٹرویو کے بعد کل آ جائے گی رپورٹ. اچھا، کم از کم 2 لوگ تو جو اس میں جن کے پاس گن تھی، وہ دیکھیں ہم نے دہشت گردی بھی لگائی ہے، نوکریوں سے بھی نکالا ہے، ہم نے 302 بھی لگایا، 148. ہم نے تو موت کے منہ میں دھکیل دیا 5 کے 5 کو. اب فیصلہ کرنا سر لیکن بنیادی چینجز بھی تو کرنے ہیں نا، خالی مطلب ایک پولیس دیکھیں نا. میں 14 دن میں کوئی دیکھیں پولیس کی صورتحال جو ہے ان کے بھی بڑے سارے مسائل ہیں. اسلام آباد میں رہائش فلاں نفسیاتی طور پر. اب حفیظ شیخ صاحب سے بات کی ہے، ان کی ٹرانسپورٹ، وہ لفٹ لینے کے لیے ہاتھ کا اشارہ کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے سڑکوں پہ دیکھا ہے اسلام آباد کا، کیونکہ وسائل کی کمی ہے اداروں میں. اگر وسائل ہیں تو وہ صحیح طور پر استعمال نہیں ہوئے، سو ٹھیک ہوگا انشاءاللہ. چلیں آگے بڑھتے ہیں، اس سے آگے میں پولیٹیکل اس باتوں پہ آنا، لیکن اس سے پہلے جو پاور بریک ڈاؤن ہوا ہے ٹھیک تو ہو گیا؟ یہ کوئی شرارت وغیرہ تو نہیں تھی نا؟ اس کے فوراً بعد آپ نے میسیجز پڑھے ہوں گے کہ کہیں خاصہ کچھ ہو تو نہیں گیا؟ یہ کوئی اس میں شرپسند عناصر کی، یہ جنون ٹیکنیکل پرابلم؟ میں کوئی ٹیکنیکل آدمی نہیں ہوں اس مسئلے میں، لیکن پوچھا تو ہوگا نا کہ بھائی آپ نے میسج کیا ہوگا کسی کو کہ بھائی یہ کیا ہوا ہے؟ مجھے پتا ہے کہ بجلی چلی گئی تھی رات، مجھے ٹھنڈ بھی لگی. جی بجلی چلی گئی کیونکہ الیکٹریکل ہے سب ہیٹنگ اس کی. میرا ہیٹر رات بند تھا تو ٹھنڈ بھی لگی مجھے. چلیں سر عوام کے ساتھ، وزیر کو بھی ٹھنڈ لگی. جی سر عوام کے ساتھ، بیکاز گیس نہیں آ رہی بہت سارے علاقوں میں تو لوگ ایسے ہی سو رہے ہیں. دیکھیں گیس تو دیکھیں یہ مسئلہ آج کا نہیں ہے. گیس کے مسئلے میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ گیس میں 15-20% زیادہ ہے، لیکن اب لوگوں کی ضروریات بھی زیادہ ہیں. دیکھیں اب بجلی حالانکہ کافی زیادہ معاملات ہیں، لیکن آئی ایم ایف اور دوسرے لوگوں کا اتنا پریشر ہے کہ وہ قسط دینی ہے. $10 بلین دیے ہیں 2 سالوں میں، 10 اور دینے ہیں. کچھ مسئلہ نہیں تھا، بڑی مشکل سے اکانومی کو، ورنہ ڈیفالٹ ہونے جا رہے تھے. دیکھیں نا لوگوں نے جو تکلیف سہی ہے اور جو حکومت نے کڑوے فیصلے کیے ہیں، سخت فیصلے کیے ہیں، پاکستان ڈیفالٹ ہونے سے بچ گیا. اور کووڈ میں آپ دیکھیں اکانومی بہتر ہو گئی ہے، ایکسپورٹ بہتر ہو گئی ہے، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا نے ہم پہ خاص رحم کیا. یہ اس کا احسان ہے کہ ہمیں وہ نقصان نہیں پہنچا کہ 4-4 ہزار لوگ ایک دن میں امریکہ میں مر رہے ہیں، شکر ہے 2-2 ہزار لندن میں مر رہے ہیں. سو اللہ کا شکر ہے کہ دوسرا حملہ بھی ہمارا بہتر طور پر ہینڈل ہوا ہے، اور اس کا کریڈٹ جہاں حکومت کو جاتا ہے وہاں پاک فوج کو بھی جاتا ہے کہ جتنی انہوں نے محنت کی. این سی او سی کا ورکنگ فارمولاز کافی کارآمد رہا ہے، اور اس کرائسس میں بڑی یہ اچھی چیز ابھر کے آئی ہے اس کرائسس کے اندر. لیکن شیخ صاحب یہ مجھے بتائیے نا کہ یہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ کب ہونا ہے لوگوں میں؟ چینی آپ کے علاقے میں کتنی بک رہی ہے؟ چینی دیکھیں مسئلہ یہ ہوا ہے، اب دونوں باتیں ہو گئی ہیں کہ چینی گنا جو ہے بیچ میں پڑ گئے ہیں. پہلے کوئی گنا اٹھانے والا نہیں ہوتا تھا، جو کسان ہے بیچارہ وہ دھکے کھاتا تھا، اور ان کی ٹرالیاں ٹرکوں کی فیکٹریوں کے بعد کھڑی ہوتی تھی. اب آپ کو ٹرالیاں نہیں نظر آ رہی کیونکہ بیچ میں لوگ پڑ کے. گنے کی قیمت میں نے اس دن بھی حماد صاحب کو کہا کہ بھئی
ہر چیز کی قیمت جائز ہونی چاہیے. گنے کی بھی قیمت کسان کو دیکھنا چاہیے کہ اس سے عام صارف کو چینی کا مہنگی مل رہی ہے. گنا کافی مہنگا ہو گیا. تو یہ مس مینجمنٹ ہے، یہ کیا، اس کو کیا کہیں گے؟ یہ مطلب یہ سارے کام تو مطلب کس نے دیکھنے ہیں، یہ کس نے انشور کرنا ہے؟ سر گورنمنٹ نہیں کرنا ہے نا، اپوزیشن تو کرے نہ کرے. مافیاز کے ساتھ عمران خان نے جو ٹکر لی ہے اس میں بہت سارے ابھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ چینی اور گندم کو بھی اور امپورٹ کرنے لگے ہیں، اگر پھر ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن یہ ہے کہ کسان کو گنے کی قیمت بہت زیادہ مل رہی ہے اور کسان جو ہے وہ تو بہتر ہوا ہے، لیکن صارف جو ہے چینی کا وہ خسارے میں ہے. چلیں آگے بڑھتے ہیں. ذرا یہ پولیٹیکل باتیں اس لیے کیونکہ میں گورننس اور پولیٹکس آپ لوگوں کی نا بیچ میں ظاہر سی بات ہے ساتھ ساتھ ہے. اپوزیشن جو ہے ابھی فی الحال ایک موسم کی بات کی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا زرداری صاحب نے پہلے کر دی تھی، 1-2 دن پہلے مریم بی بی نے بھی کی ہے. یہ آپ ہی کا انٹرپریٹیشن ہے، سیاسی موسم ہے یہ واقعی جو سرد گرم والا موسم ہے، یہ کون سے موسم کی بات کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ مریم صاحبہ کی اسٹریٹجی جو ہے، مریم صاحبہ کی حد تک بات کرتا ہوں اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی، وہ پٹ گئی ہے. اچھا دیکھیں، پہلے انہوں نے کہا ہم تو اس الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے، ہم تو سینٹ کی شکل نہیں دیکھیں گے، ہم سب یونانیمس ریزائن کریں گے. اور پیپلز پارٹی نے اس میں اپنے بیانیے کو منوا لیا. اللہ آپ کا بھلا کرے. آج آپ نے جملہ اگر میں کہتا تو قیامت آ جاتی کہ جی یہ پیپلز پارٹی کے لیے پتہ نہیں سافٹ کارنر ہو گیا ہے شیخ رشید. نہیں، انہوں نے ٹیکنیکلی دیکھیں، ان کو سندھ میں اگر ان کی گورنمنٹ ختم ہوتی ہے تو ان کے لیے تو بڑے مسئلے ہیں. مراد علی شاہ بڑا ٹف ٹائم دے، اگر کوئی شخص اس حکومت کو ٹف ٹائم دے رہا ہے تو وہ مراد علی شاہ دے رہا ہے. کیسے؟ میرا مطلب ہے گندم کے مسئلے میں، چینی کے مسئلے میں، وہ آئرلینڈ کے مسئلے میں، میں 20 چیزیں آپ کو ایسی کوارڈینیشن میں اور اچھا. اور ان سے تو صرف ٹی وی میں یہ بھی ٹی وی میں آتے ہیں، ترجمان بھی ٹی وی پہ آ جاتے ہیں. لیکن اگر اس حکومت کے ساتھ کوئی الجھ رہا ہے تو وہ مراد علی شاہ صاحب ہیں. وہ پالیسیز وائز ان کے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں. تو یہ ان کا سیاسی ڈیسیجن ہے، انتظامی ڈیسیجن ہے، جو کچھ بھی ہے. مراد علی شاہ صاحب جو ہیں وہ اگر کوئی الجھ رہا ہے حکومت سے، نہ مریم صاحبہ الجھ رہی ہیں، نہ مولانا صاحب بھی لگے ہوئے ہیں اپنے. انہوں نے تو پہلے دن ہی اس حکومت کے خلاف، حالانکہ ہمارے ساتھ مشرف کے ساتھ وہ ملتے تھے، درانی صاحب بھی ملتے تھے، کس کے ساتھ وہ نہیں ملتے تھے جی. یہ جو انہوں نے سٹینڈ لیا ہے اس مرتبہ، یہ انوکھا سٹینڈ ہے. اور اگر اس میں دینی طلبہ، اصل سورس کیا جی؟ اصل سورس ہے فضل الرحمان کے دینی طلبہ. اور حکومت نہیں چاہتی ہمارے لیے دینی مدرسے اسلام کے مینار ہیں، ہم نہیں چاہتے. اس میں رجسٹرڈ ہیں بھی نہیں بھی ہیں، حالانکہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں بھی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. حالانکہ مجھے کہا جاتا ہے کہ آپ یہ ایسی بات کیوں کہتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ دین کے مسئلوں کے لیے اور مدرسوں کے لیے رجسٹرڈ اور نان رجسٹرڈ کی. سر ریاست کے انتظام کے لیے ضروری ہے. یہ بات اب وہی کہنے لگی ہے جو حکومت ادھر ادھر سے کہتی ہے کہ ریاست کیا ہے اگر آپ ان رجسٹرڈ لوگوں کو. بالکل صحیح بات ہے. باقی جو تعلیمی ادارے اسلام آباد میں 450 مدرسے تمام رجسٹر ہونے چاہیے، چاہے دینی تعلیم ہو یا دوسری تعلیم ہو. مطلب ریاستی اگر امور چلانے ہیں تو آپ کو پتا ہو کہ کون کہاں گنے بندے ہیں، معلوم ہو کہ کون کہاں پہ کھڑا ہے نا. لیکن وہ تو پھر سارے ملا کے یہ مسجد کے ساتھ کے لگائیں گے تو صرف اسلام آباد 900 تک چلا جائے گا. 450 تو وہ ہیں جو بڑے مدرسے ہیں. سر تھوڑی محنت لگے گی لیکن کام پکا ہو جائے گا اور ذرا ملک کے لیے بہتر ہو جائے گا آگے. پھر یہ اور حالات جو ہیں، دیکھیں حکومتیں جو ہوتی ہیں نا وہ حالات کو پیسفل کرنا چاہتی ہیں. حکومتیں جو ہوتی ہیں وہ درمیانی راستہ تلاش. میں ایز اے پولیٹیکل ورکر میرے خیال میں درمیانی راستہ بہترین راستہ ہے. ٹھیک ہے، ابھی نہیں چھیڑ چھاڑ کر. میرا نہیں خیال، آپ نہیں کرنا چاہتے. میں نہیں کرنا چاہتا ایز اے انٹیریئر منسٹر. حالانکہ مجھے کہا گیا کہ آپ رجسٹر اور نان رجسٹرڈ کو علیحدہ کریں. میں نے کہا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ابھی ذرا کچھ ہماری انٹرنیشنل کمٹمنٹس بھی تو ہے نا، وہ ایف اے ٹی ہے اور تمام لسٹ ہے کام. بہرحال یا ذرا ہم ایک بریک لیں گے، بریک سے واپس آتے ہیں تو کچھ اور دلچسپ سوال ہے ہمارے پاس. آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. یہ آپ ویسے کچھ عرصے بعد پھر کوئی 30 دن سے 60 دن اہم ہے، یہ چند ماہ اہم ہے، اب آپ نے کہہ دیا اگلے 60 دن اہم ہے. کیوں 90 دن کہے میں نے، 60 تو نہیں. اچھا چلے 30 + 60 90 تو. لیکن کیوں اب تو پی ڈی ایم تو ریلیکسڈ ہے، آپ لوگوں کو کیا پرابلم ہے پھر؟ اہم نہیں، میرا مطلب ہے ہم نے بھی تو اپنے کینڈیڈیٹس کے پرائم منسٹر صاحب نے فیصلے کرنے ہیں، ان کی جماعت نے کرنے ہیں. پھر سیکنڈلی ہمارا
بڑا پروگرام پرائم منسٹر لا رہا ہے کہ کوئی آدمی بھوکا نہ سوئے. ہاں یہ کیا ہے؟ یہ ہر جگہ ایسا سسٹم لایا جا رہا ہے کہ جہاں جس طرح یورپ اور امریکہ میں ہوتے ہیں فوڈ سٹیمپس، فری فوڈز ہوتے ہیں، فری انسٹالیشن ہوتے ہیں. سو عمران خان کی یہ ایک رات بھی وہ جہاز میں کہہ رہے تھے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی آدمی ایسا نہ ہو جو رات کو بھوکا سوئے. دیکھیں اس گورنمنٹ کی سب سے کمال چیز کیا ہے؟ سب سے کمال چیز ہے ہیلتھ کارڈ. ہمارے شہروں میں اتنی ڈیمانڈ ہے ہیلتھ کارڈ کی کہ جس دن پنجاب میں بھی ہیلتھ کارڈ سارے آ گئے، جس طرح KPK میں آئے، ایک ہسپتال کھل جائیں گے ایک بہت، کیونکہ اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ سرکاری ہسپتال سے کرائیں، اس کے لیے آپ پرائیویٹ ہسپتالوں میں بھی 14 لاکھ یا 10 لاکھ یا 4.5 لاکھ جتنے 3 سٹیجز ہیں، تو ایک بڑے بندے کو سیکیورٹی انشورنس ہو جاتی ہے کہ میرے بچوں کی ہیلتھ کا مسئلہ اور بہتر ہو جائے گا. سو سب سے بیسٹ میں جو کامن مین کی بات سمجھتا ہوں وہ ہیلتھ کارڈ ہے. ٹھیک ہے. اور اب یہ فوڈ سٹیمپس کی طرح کا ایک لانے لگے، تو پھر یہ 90 دن میں صرف آپ کی پارٹی کے لیے انٹرنلی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ obviously یہ سیٹ دیکھا جو کچھ بھی انہوں نے کرنا ہے اپوزیشن نے، انہوں ہی مارچ کے بعد انہوں نے مارچ کرنا ہے، ہوگا وہ تو پکی بات ہے. میرے خیال میں یہ مارچ ان دی اینڈ سینٹ کے الیکشن کے بعد کریں گے، بعد میں ہوگا. انہوں نے 3 چیزیں میں پہلے کہہ رہا ہوں یہ نہیں کریں گے، ایک چیز کریں گے. ظاہر ہے انہوں نے بھی اپنے آپ کو پولیٹیکلی زندہ رکھنا ہے اور وہ یہ ٹرائی ماریں گے کہ زیادہ لوگوں کو لے کے آ سکیں. تو کدھر آئیں گے؟ اسلام آباد آئیں گے، پنڈی آئیں گے؟ مولانا آف کورس اسلام آباد میں آئیں گے جی. پنڈی میں ان کا کیا رکھا ہے؟ مولانا صاحب نے کہا آنا بھی پڑ سکتا ہے پنڈی میں. سنتے رہیں آپ. اچھا ہاں سنتے رہیں آپ. میرا مطلب ہے ہم کالجوں سے انہی باتوں میں لگے ہوں گے. میں جی ہمارے ملک کی دیکھیں سیاست یہی ہے کہ توپ کا لائسنس مانگتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں 30 بور کا دے دو. یہ توپ کا لائسنس کی بات کر رہے ہیں، بعد میں وہی 32 بور 25 بور 30 بور پہ انہوں نے اکتفا کرنا ہے. اسلام آباد آئے جی آئے نہیں، لیکن جب اکتفا کرنا ہے تو اس سے پہلے بیک ڈراپ میں کچھ بات چیت ہوتی ہے، تو وہ جو بات چیت ہے کہیں چل رہی ہے جس میں یہ دیکھیں پاکستان میں، دنیا میں، امریکہ میں، لندن میں یورپ میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اداروں کی بات چیت نہ چلے. یہ کبھی ہو سکتا ہے؟ ہونا بھی نہیں چاہیے. ہونا بھی نہیں چاہیے. دیکھیں ادارے بھی اپنا رابطہ کبھی ختم نہیں کرتے اور لوگ بھی اپنا رابطہ کبھی ختم نہیں کرتے. صرف یہ ہو جاتا ہے کہ اے کی بجائے بی آ گیا، بی کی بجائے سے. میں زندگی میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. دیکھو جی سخت تحریک تھی جب مساق جمہوریت تھا اور بے نظیر شہید جو ہے مشرف سے ملتی تھی، میں قوم کو بتاتا تھا آج سیمی فائنل ہے، آج کوارٹر فائنل ہے، آپ بتائیں لوگوں کو. لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے کیونکہ مجھے کوک UAE میں سے کہہ دیتا تھا شیخ صاحب مشرف آیا ہے، بے نظیر پہنچ گئی ہے. مجھے خود مشرف نے 2-3 دفعہ کہا کہ یار تجھے یہ کون بتاتا ہے؟ ادارے بتاتے ہیں، ایجنسی بتاتی ہے. بے نظیر بھٹو نے مشرف سے، شہید بے نظیر نے کہا کہ یہ شیخ رشید کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا بھئی یہ ہمارے ادارے نہیں بتا رہے. یہ وہ ایک ان کے مر گئے لکھنے والے جنگ اخبار میں آرٹیکل لکھتے تھے بہت زبردست، ارشاد حقانی صاحب، انہوں نے آرٹیکل لکھا کہ شیخ رشید جو ہے، یہ بے نظیر نے مجھے کہا کہ یہ سارا ڈسکلوز کر رہے ہیں. سو ابھی پنڈی نہیں جائیں گے. اچھا ابھی جو آپ یہ بات کہہ رہے ہیں یہ درانی صاحب جو ہیں یہ اپنے ایما پہ مل رہے ہیں؟ مجھے نہیں پتا کس کے ایز اے انٹیریئر منسٹر مجھے نہیں پتا. میں کوئی ایسی بات نہیں کہوں. اتحادی نہیں ہے آپ لوگوں کے؟ وہ مطلب پوچھ ہی لیتا ہے بندہ اتحادی صاحب کو فون کر کے کہ بھائی خان صاحب نے پوچھا، کیبنٹ میں کسی نے پوچھا؟ کسی نے نہیں پوچھا. کسی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا کہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں؟ کسی نے نہیں پوچھا. سر اتنا اطمینان، اتنا میری لیک آف انٹرسٹ. میں ساری قوم کو یہ بات بتاتا ہوں کہ یہ اپوزیشن عمران خان کو پڑھ نہیں سکی، جان نہیں سکی. ہی از اے ریلیکس مین. کچھ بھی وہ فیصلہ کر دے گا، کر سکتا ہے، اقتدار چھوڑ سکتا ہے. اس کرپشن، میں اتنا بڑا جملہ بول رہا ہوں، وہ اقتدار چھوڑ سکتا ہے، ان سے کرپشن پہ ڈیل نہیں کرے گا. مجھے اس نے کل کہا کہ شیخ رشید تو نے، میں نے کہا جی آپ کو دیکھ کر ہی میں کہتا ہوں نا، میرا یہ تجزیہ ہے
کہ ہی از اے ریلیکس مین، اور جو کچھ بھی ہوگا دیکھیں اب 3 سال 2.5 سال تو ہو گئے ہیں، 3 سال ہوتے ہوتے پیچھے چوتھا سال تو الیکشن کمپین کا شروع ہو جاتا ہے. ایز اے کینڈیڈیٹ، اللہ میرے غرور کو معاف کرے، میری یہ 15ویں وزارت ہے، میں کسی کی جوتی کے قابل بھی نہیں ہوں. لوگ چوتھے سال کے بعد الیکشن کمپین میں چلے جاتے ہیں جنہوں نے جینون الیکشن لڑنا ہوتا ہے. 4 سال ہوئے نہیں تو سمجھو الیکشن سر پہ آ گیا، جنازے شروع ہو گئے ہیں جی، فلانا بیمار ہو گیا جی، فلانا. دیکھیں نا، یہ کینڈیڈیٹ کی 70% ووٹ کینڈیڈیٹ کی ہوتی ہے، ٹکٹ پارٹی کا 30% ووٹ ہوتے ہیں. 30% ووٹ جو ہے، اب میں نے ہر الیکشن میرا نشان بدلا ہے جی. کبھی سیب پہ لڑا ہوں، کبھی چاند پہ لڑا ہوں، کبھی سائیکل پہ لڑا ہوں، کبھی قلم دوات پہ لڑا ہوں. سو جو پارٹی الیکشن ہوتا ہے اس کی آپ کو 25 سے 30% سپورٹ ہوتی ہے، اور وہی آپ کو جتانے والی ہوتی ہے. اگر 2-3 آزاد بیچ میں آ جائیں تو آپ کا کام تو آسان ہو جاتا ہے. سو ابھی ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ اب اس کے بعد تو الیکشن کیمپین کی بھی تیاریاں شروع کر دیں گے، لیکن ابھی مجھے بتائیے نا، آپ نے جو اپنے دشمنوں کے، میں اس حالات میں تیسرے سال کے بعد الیکشن کی تیاریاں، پہلے تو چوتھے سال بعد ہوتی ہیں نا. لیکن یہ کینڈیڈیٹوں کا ایسی صورت حال ہے، ہر پارٹی کے پاس ایک سٹینڈ بائی کینڈیڈیٹ ہے. ہر پارٹی میں ایک سیٹ پہ 2 3 کینڈیڈیٹ ہیں. وہ سیکنڈ نمبر ہر وقت چاہتا ہے کہ میں پہلے نمبر پہ آ جاؤں. لیکن الیکشن تو وقت پہ ہوں گے نا وہ تو، لیکن کیمپین آپ کہہ رہے ہیں طویل ہو جائے گی اس وجہ سے. کم وقت پہ ہوں. سو یہ جو آپ لوگوں کی جو اسٹریٹجی تھی جی کہ شاید دشمن کی توپوں میں کیڑے پڑیں گے اور شین علیحدہ ہو جائے گی نون میں سے، تو وہ شین کو تو آپ نے جیل میں اندر کر دیا. تو یہ شین دیکھیں، شین کا کیس جو ہے، میں شین کسی اور کو سمجھ رہا ہوں. اچھا، لوگ کسی اور کو سمجھ سر ہم تو شہباز صاحب اپنی کو، سوچ ہے نا. خاقان میں صاحب دونوں، یہ شین کے علاوہ میں عام آدمی سمجھتا کہ میں کدھر اشارہ کر رہا ہوں. اچھا. سو یہ نہیں ہو سکتا. مولانا دیکھیں فضل الرحمان میں سے تو بن گئی نا شین، ٹھیک ہے، یہ بھی بنی پڑی ہے اگر جس دن ضرورت ہو. ابھی ضرورت نہیں. جنہوں نے بھی استعفے لکھ کر دیے ہیں وہ کمپیوٹر سے لکھ کر دیے ہیں، ہاتھ سے لکھ کر استعفے نہیں دیے کسی. وہ دے دیں گے جو نیب میں رڈار میں ہے، یا نیب میں آنے والے ہیں، یا نیب جن کے پیچھے پڑنے والی ہے، یا نیب جن کو نوٹس دینے والی، وہ دے دیں گے، باقی نہیں دیں گے. سر اگر نیب نوٹس دے گی، نیب کے ڈر سے استعفے دیں گے، پھر تو آپ یہ بات کریں نا، اس مطلب کہ سیاسی طور پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ کہیں جن نہ کہیں لوگوں کے کچھ کیس، اب دیکھیں نا شہباز کا اور حمزہ کا کیس بڑا سیریس کیس ہے جی. وٹنسز شروع ہو گئی ہیں. وٹنسز کو تو لوگ لاتے نہیں نا کہ کس نے کیا بیان دیا، وہ تو صرف کچہری میں لاتے ہیں جی، آئے اور ہجوم سے خطاب کیا اور چلے گئے. تو ابھی یہ جو حمزہ شہباز صاحب اتنے عرصے سے جیل کے اندر ہیں، وہ آپ کیا ہوتا ہے جی؟ ہم کسی کے بیٹے نہیں تھے. ہم تو ماں کے جنازہ پڑھ کے 7 سال قید ہو گئے ایک کلاشن کوف میں. یعنی جب لوگ باتیں کرتے ہیں تو بڑی عجیب باتیں کرتے ہیں. ہم 7 سال قید کاٹ آئے جی، ہمارا کوئی والی وارث ہی نہیں تھا. 3.5 سال بعد ہماری جان چھٹی. سر وہ بھی غلط تھا، اگر یہاں پہ بھی کیسز کو تیز چلائیں، ان کو منطقی انجام تک پہنچائیں. سپریم کورٹ نے بڑا زبردست فیصلہ کیا کہ 120 کورٹس بنائی جائیں. یہ ایک ایسا فیصلہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں اس ملک کے تمام مسئلوں کا حل ہے جو سپریم کورٹ فیصلہ کریں. بھائی لگے نا کہ سیاسی پولیٹیکل ویکٹمائزیشن ہو رہی ہے. میں نے کل پوچھا فروغ نسیم سے کہ بھئی کب عدالتیں بنا رہے ہو، لوگوں کو جان چھڑاؤ، لوگ مرے ہوئے ہیں، لوگ پھنسے ہوئے ہیں. سپریم کورٹ نے اتنا زبردست فیصلہ دیا ہے. وہ کہہ رہا ہے 30 ایک بنا رہے ہیں. میں نے کہا بھی جتنی وہ کہہ رہے ہیں بناؤ، کچھ تو لوگوں کو ریلیکس ہو. شاہد خاقان عباسی صاحب جو باہر گئے، یہ چھوٹا موٹا کوئی سی بی ایم کانفیڈنس بلڈنگ میئر ہے، یا اس کو یہ بھی انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے کہ جانے کی اجازت آپ لوگوں نے دی ہے اس وجہ سے وہ نواز شریف صاحب کو مل رہے ہیں واپس آ کے، پھر جو بھی پیغام رسانی وغیرہ ہونی ہے؟ بڑا مشکل سوال کیا آپ نے، سمجھ نہیں آ رہی مجھے. میں جس سے پوچھ رہی ہوں کسی کو سمجھ نہیں آ رہی. میں نے کہا شاید آپ کو معلوم. نہیں، میرا مطلب آف کورس گورنمنٹ نے ان کو اجازت دی ہے، اور ای سی ایل کو میں دیکھ رہا ہوں، میں نے ہی سمری بھیجی ہے. اچھا. تو لیکن ان کی بہن بیمار ہے سنا ہے امریکہ میں جی کافی. لیکن میرا خیال تھا کہ نہیں، وہ لندن کے تھرو نہیں آئیں گے، وہ لندن کے تھرو آئے. میرا خیال تھا کہ وہ جاتی دفعہ جائیں گے لندن اور آتی دفعہ سیدھا آئیں گے، لیکن وہ آتی دفعہ لندن رکے ہوئے ہیں. سو آف کورس سیاستدان کے دیکھیں، سیاستدان کے بچے کا حقیقہ بھی جو ہوتا ہے نا وہ سیاست ہوتی ہے، اس کی ملاقات بھی سیاست ہوتی ہے. تو سیاسی اس کی فوتگی یا اس کی خوشی یا اس کا افسوس، اس سب میں ایک سیاست کا عنصر ضرور ہے. سیاسی لیوریج تھوڑا سا دیا ہے آپ نے یہاں پہ؟ مجھے نہیں پتا، میں نے نہیں دیا. میرے پاس کسی نے تو دیا ہے.
کسی کا میں ضمانتی نہیں ہوں. ٹھیک ہے, تو ویسے کوئی اس پہ اعتراض نہیں آیا کابینہ میں, کسی نے, سب نے کہا جی ٹھیک ہے جانے دیں. نواز شریف صاحب کے جانے کے ایپیسوڈ کے باوجود آپ نے کہا کہ جانے دیں, تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی اعتراض نہیں. اچھا, یہ چودھری نثار صاحب سے بھی درانی صاحب ملے ہیں. چودھری نثار صاحب ویسے ایکٹیو ہیں, ان ایکٹیو ہیں, یہ ملاقات کو دیکھیں, کیسے؟ سیاستدان کبھی ان ایکٹیو نہیں ہوتا. سیاست ایک ایسی, کیا کہیں, آدمی کو لت لگ جاتی ہے, آدمی کو ایسی عادت پڑ جاتی ہے, اس کا اٹھنا بیٹھنا, کھانا پینا, ملنا جلنا, سونا جاگنا, سیاست ہوتی ہے. تو چودھری نثار اگر خاموش ہے تو میڈیا میں خاموش ہوگا, لیکن سیاست میں تو سوچتا تو ہوگا. چودھری نثار صاحب سے کوئی ملے گا تو کیا ان کا کردار؟ لیکن وہ کچھ کسی نے بتایا نہیں باہر آ کے, باقی پر تو سب کچھ بتایا, لیکن چودھری نثار کا آؤٹ کم کوئی نہیں آیا کہ کیا بات ہوئی. وہ تو خود بھی نہیں بات کرتے میڈیا سے. درانی صاحب تو کہہ رہے ہیں ایک بڑی اچھی فیل گڈ باتیں کرتے ہیں آ کے, لیکن کیوں ملیں گے ان سے؟ ویسے ہی آپ کا کیا, چلیں سیاسی طور پہ خود تجزیہ کر دیں, اس وقت کوئی جا کے کیوں ملے گا چودھری نثار سے؟ دیکھیں, وہ یہ تو وہ کریں نا جو ملا ہے, میں کون ہوتا ہوں کرنے والا. آپ تو مجھے ویسے پھنسا رہی ہیں آج آگے, خام نہیں پھنسانے کی انٹرویو لینے آئی ہیں کہ مجھے گھیرے میں ذرا سمجھنا چاہ رہی تھی سر. اتنی اہم وزارت جو ہے اب آپ کے پاس آ گئی نا, ریلوے پہ ہلکے پھلکے سوال کرتے تھے, اب انٹیریئر منسٹری میں ہم آپ یہ تھوڑی پوچھیں گے ریلوے والے سوال. دیکھیں, یہ تو وہی بتا سکتا ہے نا جو ٹی وی پہ آ کے بتاتا ہے کہ میری ملاقات ہوئی اور کیا ہوا. نثار کا تو اس نے نہیں بتایا کہ میری ملاقات, جب تک نثار اس کو انڈورس نہ کرے تو اس وقت تک تو کچھ نہیں ہوتا. چلیں اسی پوائنٹ پہ ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو ذرا آگے بڑھیں گے, پولیٹیکل باتیں ہی کریں گے شیخ صاحب سے. آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب کے ساتھ ہماری خصوصی نشست ہے. شیخ صاحب, ابھی کل نون لیگ کا اجلاس ہوا ہے, وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے اوپر غور کر رہے ہیں. پرائمریلی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو سیٹ جس کی تھی اس پہ دوسرا اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کرے گا. ایڈجسٹمنٹ ہے, سندھ میں وہ لڑیں گے نہیں, سیال کوٹ میں وہ نہیں لڑیں گے, تو کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہے. سینٹ میں آئے نا ذرا تو پتہ لگ جائے گا وہاں پہ کیا ہوگا. میرا مطلب ہے کوئی سیٹیں اپنی, لیکن یہ ہو جائے گا نا, ایک ٹیکنیکل سیٹ کو ادھر دے دی, ایک لیڈی سیٹ کو ووٹ ادھر زیادہ ہوا ادھر دے دی. الیکشن لڑے گی پیپلز پارٹی اور نون ایک دوسرے کے خلاف. فضل الرحمان بیچ میں گھسنا چاہتا ہے نون کے ساتھ, کہ اس کو جس طرح کسی زمانے میں آئی جی آئے اور دوسری صورتحال میں کچھ سیٹیں اکاموڈیٹ ہو گئیں, سو ایسا نہیں ہو سکے گا. پیپلز پارٹی اور نون آپس میں الیکشن لڑے گی. نہیں, نون لیگ کی ووٹ ہی اینٹی پیپلز پارٹی ہے. یہ پنجاب میں کیسے آپ کا خیال ہے سمجھائیں گے اپنے ووٹرز کو؟ کنفیوز کچھ نہیں سمجھا سکیں گے, بالکل نہیں سمجھا سکیں گے. اور دیکھیں, پیپلز پارٹی بڑے خسارے میں جائے گی, کیونکہ نون کا ووٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی پر جو ہے زیادہ چھا جائے گا پنجاب میں. پنجاب سندھ میں مختلف. سندھ کی تو دیکھیں, سندھ میں تو پی ٹی آئی نے صحیح طور پر الیکشن نہیں لڑا. اگر سندھ میں تحریک انصاف صحیح طور پر الیکشن لڑتی, انٹیریئر سندھ میں وہ بہتر فیصلے کرتی, اپنی الیکشن کمپین کو بہتر چلاتی, تو میرا یقین ہے کہ اس سے بہتر نتائج ہوتے. اور اس دفعہ پی ٹی آئی سندھ پہ زور دے گی. اچھا, میں عمران خان کی آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ وہ سندھ کی, انٹیریئر سندھ کی سیاست میں وہ کمپین چلائے گا اس دفعہ. اچھا, لیکن یہ جو آپ بات کریں پیپلز پارٹی کے خسارے کی, پیپلز پارٹی استعفوں کے اور جو دوسری ایجیٹیشن کو جس حد تک بات لے گئی ہے, اگر اس سے پیچھے ہٹے گی تب بھی تو نیریٹو کا خسارہ نہیں ہے ان کا. پنجاب میں تو ان کے پاس کون ہے؟ دیکھیں, لوگ ان کے پاس کینڈیڈیٹ بڑے اچھے ہیں. قائرہ صاحب پنجاب میں تگڑے ہیں, اچھے لوگ. میرا مطلب قائرہ ہے, اعتزاز احسن ہے, لطیف کھوسا ہے, لیکن نیچے ووٹ نہیں ہے. مقابلہ ہونا ہے پی ٹی آئی اور نون لیگ کا. پنجاب میں مقابلہ, سندھ میں مقابلہ ہونا ہے پیپلز پارٹی کا اور پی ٹی آئی کا, کیونکہ اس دفعہ عمران خان نے یہ ذہن بنایا ہوا ہے کہ اس نے الیکشن کمپین لیڈ کرنی ہے سندھ میں. اچھا, وہ اگلا الیکشن سندھ کی انٹیریئر صورتحال میں زیادہ جد و جہد کرنا چاہتا. اور پنجاب میں کیا آپ کا قلعہ پہلے سے مضبوط ہے یا یہاں پہ 2.5-2 سال کے بعد؟ عمران خان کا قلعہ مضبوط ہے. عمران خان کا نام پی ٹی آئی ہے, اور کیا ہے پی ٹی آئی. نہیں, اگر آج الیکشن ہو پنجاب میں تو پی ٹی مار آئی نہیں کھاتا ہے عمران خان. پی ٹی آئی انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں. اتنی سیٹیں لے گی, زیادہ لے گی, کم لے گی, کیا ہوگا؟ میرا مطلب ہے پی ٹی آئی نے 2 پارٹیوں کے درمیان سے ایک راستہ بنایا, یہ راستہ بند نہیں ہوگا. اوپر نیچے ہو جائے گا, 2 سیٹیں کم ہو گئی, 4 سیٹیں زیادہ ہو گئی, لیکن یہ کہنا کہ پی ٹی آئی اپنی گراؤنڈ جو ہے وہ لوز کر جائے گی, میں نہیں مانتا.
اچھا، نواز شریف صاحب کو کیسے واپس لائیں گے؟ بلاک کرنے لگے آپ ان کا پاسپورٹ، تو یہ ویسے لیگلی ہو گیا بلاک، میں نے کیا کیا لیگلی اور یہ سب چیزیں آپ نے دیکھو لائر سے بات وہ رہا نہیں ہے. ہاں اگر وہ آنے کے لیے مجھے کہے کہ پاسپورٹ دو، میں آتا ہوں، میں صبح جاری کر دوں. اس کے پاس ہے پاسپورٹ 16 فروری تک. اس کے بعد کیا ہوگا ویسے لیگلی کیا ہوتا ہے؟ مجھے نہیں معلوم، آپ بتائیے. کیا پھر لیکن وہ اس اپلائی کو کریں گے؟ پاسپورٹ تو چاہیے، ظاہر ہے وہ اپلائی کرے پھر گا. آپ لوگ نہیں رینیو کریں گے؟ کیا کریں گے؟ ابھی تو دیکھیں، اگر تو وہ آنا چاہے کہ بھی میں نے پاکستان میں آنا ہے، تو پھر اب کورٹ کے کیسز ہیں، کورٹ میں اس کو مفرور قرار دیا گیا ہے، تو وہ ایمبیسی میں درخواست دے گا کہ بھئی مجھے دیں. پھر جو عمران خان فیصلہ کرے گا وہ فیصلہ ہوگا. اچھا، ابھی فیصلہ نہیں کیا گیا؟ مجھے تو یہی فیصلہ دیا گیا خان صاحب نے کہ رینیو نہیں کرنا. میں نے پوچھا ہے ان سے. اچھا، سو ابھی پھر لندن میں ان کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ لندن میں کیا سٹیٹس ہے ان کا؟ پاکستان کے لحاظ سے ایک مفرور ہیں، کیسوں میں مطلوب ہیں، اور وہ ہیلتھ کے لیے گئے ہیں. ہیلتھ میں انہوں نے ایک کسی سننے میں، دیکھیں میں ایسے کسی پہ الزام لگاؤں، اللہ سے ڈر لگتا ہے کہ کسی ہاسپٹل ہی نہیں گئے جو میڈیا کہتا ہے. اور پاکستانی کورٹوں نے اس کو مفرور قرار دیا ہے. وہ ملزم بھی ہیں اور مفرور بھی ہیں. اسحاق ڈار صاحب کو نواز شریف صاحب کا مختلف کیس ہے. اسحاق ڈار صاحب کا پاسپورٹ ہے یا انہوں نے؟ میرا خیال ہے وہ تو ان کی کنڈیشن کیا ہے یہ مجھے نہیں پتا کہ اس کی لیگل پوزیشن کیا ہے. نواز شریف صاحب کی مجھے پوزیشن پتا ہے پاسپورٹ کی کہ وہ 16 فروری ان کی رینیول کی لاسٹ ڈیٹ ہے. اچھا، اس دوران چونکہ آپ انٹیریئر منسٹری میں ایف آئی بھی آپ کے نیچے، مزید کیسز ہم دیکھیں گے ہوں گے؟ دیکھیں کیسز تو دیکھیں، ایف آئی اے کے پاس اگر کسی کا کیس ہے تو ہے، اور جہاں تک کہ کیسز کا تعلق ہے، کیسز تو انویسٹیگیشن میں ایک کی جاتی ہے، کوئی اور بھی نکل آتی ہے. لیکن میرے نوٹس میں نہیں ہے کہ بھی ایف آئی اے کوئی اور کیس نواز شریف کے خلاف جو ہے. ابھی تک میں ایف آئی اے کی میں نے ایک میٹنگ کی ہے. یہ ذرا منسٹری کافی لمبی چوڑی ہے، کراچی سے لے کے کوسٹ گارڈ سے لے کے اور بلتستان کے اسکاؤٹ تک، اور ایف سی اور رینجرز، اور ان میں بندہ الجھا رہتا ہے. یہ ریلوے والا حال نہیں ہے کہ رات کو کوچ میں بیٹھ کے جاؤ اور صبح لاہور ہیڈ کوارٹر پہنچ جاؤ یا 4 گھنٹے بعد پہنچ جاؤ. سو لگے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی کہ بہتر صورت حال ہو. پہلے تو آپ کی ایک سیاسی سٹیٹمنٹ تھی، اب بطور انٹیریئر منسٹر کیا نواز شریف کو حکومت پاکستان واپس لا سکتی ہے؟ لا سکتی ہے اعلیٰ مسئلہ تو آپ یہ تے پہ آپ زور دے رہے ہیں نا. ہماری کوشش ہے کہ ہم لائیں. ایک خواہش ہے، ایک کیپیبلٹی ہے، ذرا دونوں میں فرق بتا دیجیے. آف کورس میں دعا اور دغا کے ایک نقطے کے فرق کو سمجھتا ہوں کہ ہم دعا لکھتے رہے، وہ دغا پڑھتے رہے، ایک ہی نقطے نے مارم سے مجرم کر دیا. دیکھیں ہم لانا چاہتے ہیں لیکن وہ آ نہیں رہے. سو ہماری کوشش ہے وہ آئیں، لیکن ہمیں ابھی اس میں کامیابی نہیں ہوئی. میں تو اسٹیٹ وے آپ کو کہنا چاہتا ہوں، میں اس لیے پوچھوں بجائے اس کے کہ میں آپ کو اتنا لمبا چکر لا کے دوں کہ فلانے کو لکھا. نہیں، آپ نے کہا تھا نا اللہ میاں اگر لانا چاہیں تو ہی لا سکتے. آپ کی سٹیٹمنٹ تھی نا ایگزیکٹلی کچھ تو. بھی یہی سٹیٹس ہے کہ وہ خود آ جائیں. غلط لے لیا میں نے، نارمل سی بات کی. ہاں آئی نو، کیجول بات تھی، لیکن یہ کہ بھئی نواز شریف صاحب یا خود آئیں گے یا پھر کوئی اور ایسا بنے کا طریقہ کار. تو کن ایونیوز پہ آپ لوگوں نے کوشش کی؟ یہ کوشش ہی نہیں کی، آپ نے پہلے جہاز پلٹا دیا. دیکھیں میری گزارش یہ ہے کہ اس کیس کو شہزاد اکبر دیکھ رہے ہیں. میں نے ابھی ان سے بریفنگ نہیں لی کہ کیس کو وہ کیسے ہینڈل کر رہے ہیں، اور اس کیس کو وہ دیکھ رہے ہیں. میں نے عمران خان صاحب سے یہ پوچھا کہ ان کا پاسپورٹ رینیو کرنا ہے یا نہیں کرنا. انہوں نے کہا نہیں کرنا. اچھا، کیسا لگے گا ایک سابق 3 دفعہ کا وزیر اعظم کا پاسپورٹ ہی رینیو؟ ایسے ہی لگے گا جیسا میں کہہ رہا ہوں. مجرم ہے. آپ نے خان صاحب کو بتایا کہ پھر کیسا لگے گا اگر؟ نہیں یہ نہیں میں نے بتایا، میں انٹرویو تو نہیں لے رہا. میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی یہ اس طرح کی صورت حال ہے تو آپ کی کیا گائیڈ لائن ہے. اس نے کہا نہیں رینیو کرنا. اچھا، زرداری صاحب جو ہیں وہ اس وقت آپ کو کیا لگ رہا ہے پیپلز پارٹی میں زیادہ ایکٹیو کردار کر رہے ہیں یا وہ پیچھے سے بیٹھ کے صرف کچھ؟ میرا خیال ہے آصف زرداری، اور جو میں باہر سے دیکھ رہا ہوں ایز اے انٹیریئر منسٹر نہیں بات کر رہا ایسا، اور بلاول کی دونوں کی اپروچ ڈیفرنٹ ہے. اچھا. اور آصف زرداری گھاگ قسم کی سیاست کر رہے ہیں، اور بلاول جو ہے وہ نارمل سی سیاست کر رہا ہے. فیصلے کی کنجی، ہاتھ کی چھڑی اور جیب کی گھڑی جو ہے بلاول کی، وہ آصف زرداری کے پاس. فیصلے آصف زرداری کے پاس.
فرنٹ مین یا سامنے رکھا ہوا بلاول کو، لیکن کوئی یہ سمجھے کہ بلاول کے فیصلے نہیں، فیصلے آصف زرداری کی. تو استعفے کا فیصلہ بھی آصف زرداری نے ہی کرنا ہے، بلاول صاحب نے نہیں کرنا. جلسے وغیرہ کرتے رہیں گے آپ لوگ، کہیں گے آ جائیں بیٹھ جائیں. دیکھیں میری بات سنیں، میں ایک آج بڑی اہم بات کرنا. جب ہم جلسہ کرتے تھے نا جوانی میں، یا تو ایک پی ٹی وی ہوتا تھا، اس نے تو دکھانا نہیں ہوتا تھا. مر جاتے تھے جی اخباروں کے دفتروں میں، رات 12-1 بجے دیکھتے تھے نیوز ایڈیٹر کون ہے آج. اس دن میں جلسہ کرتا تھا جس دن میرا کوئی ریزیڈنٹ ایڈیٹر میرا جنگ نوائے وقت میں یا خبریں میں کوئی اپنا بندہ مگر اس کا چھٹی نہ ہو، کیونکہ رات کو جا کے فوٹو لگوانی ہوتی تھی. یعنی اس وقت تک شک رہتا تھا جس وقت تک کاپی اخبار میں نہ چلی جائے. اس وقت تو پرانی وہ دوسری پریسیں تھی نا، آواز دینے والی، گھونگھوں والی. تو اب تو کیمرے اتنے ہیں جی کہ ویل کپ گم جائے. میں نے دیکھا لیڈروں کا تو خبر ہے کہ گاڑی کا ویل کپ گم گیا. اب لوگوں سے رابطہ پاکستان میں اتنا آسان ہے، دنیا میں اتنا آسان نہیں. کیونکہ اگر آپ کی بات میڈیا پہ چلی جاتی ہے تو آپ کا جلسہ 2 لاکھ کا ہے یا 20 لوگوں کا ہے، وہ میٹر نہیں کرتا. لیکن ابھی تک یہ پرانی باتوں پہ لگے ہوئے ہیں. شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ ایک دفعہ جب واقعہ ہوا تو وہ کہتا تھا کہ دیکھیں ایسی فوٹویں بننی شروع ہو گئی تھی اس زمانے میں کہ لوگوں کی شکل نہ نظر آئے. وہ کہتا تھا یار لوگوں کی بھی تو شکل نظر آئے نا، لوگوں کو پتہ لگے کراؤڈ. اب وہ اس سے ڈرون سے لیتے ہیں کہ سارا مجمعی اگر 10,000 ہے تو 1 لاکھ نظر آئے. اب بس لیکن اس سے پریشانی تو نہیں ہے نا آپ کو کوئی. تو اگر اسلام آباد آ جائیں گے تو آپ کہیں گے آئیے جی یہ بیٹھے ہیں یہاں. پچھلی دفعہ تھوڑا ذرا مشکل ہو گئی تھی جب مولانا صاحب آئے تھے، بات چیت کر کے انگیج کر کے کافی لوگوں کو بیچ میں ڈال کے پھر آپ کو گارنٹیز دے کے بقول چودھری برادران کے ان کو بھیجنا پڑا تھا. مجھے نہیں پتا اس واقعہ کا، میں چودھریوں سے ملنے جاؤں گا، میرے ذہن میں ہے یہ بات. لیکن میں اس ساری سیاست میں صرف فضل الرحمان کو ایکٹیو دیکھ رہا ہوں. مریم بی بی وہ کوئٹہ جا رہی ہیں، ادھر جا رہی ہیں، ایک پروفائل بنا رہی ہیں اپنا. ویسے وہ نیشنل پروفائل تو ہر بندے کا رائٹ ہے، بن رہا ہے. ویسے وہ سیریس آپ کو لگتا ہے کہ پولیٹیکل، اگر مجھ سے پولیٹیکلی پوچھے تو نون لیگ کو یہاں پہنچانے میں بھی مریم بی بی کا بڑا ہاتھ ہے. اچھا ایز اے پولیٹیکل یہ بات کوئی نہیں مانے گا. لیکن پریشر ڈالنے میں بھی تو مریم بی بی کا ہے نا. آپ لوگوں پہ سیاسی پریشر، بات چیت ہو، جب پریشر ڈلے گا سیاسی تو بات چیت ہوگی تو پھر رستے کھلیں گے. اور پتہ نہیں بند گلی میں داخل ہونے کا نام رستے کھلنا ہے. انہوں نے جو فوج کے خلاف بیانیہ دیا ہے، اپنی سیاسی قبر خود کھودی ہے، اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماری ہے. اب جتنا مرضی بھی پیچھے ہو جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا. چلیں، بہت شکریہ شیخ رشید احمد صاحب کے ساتھ بڑی دلچسپ ہماری یہ آج گفتگو رہی. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.